اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں ہماری بات چل رہی تھی اسباب توجہ میں۔ اسباب توجہ کے بعد ہماری بات آ گئی کہ کس طرح سے ہم معلومات کے ذریعے مجہول تک پہنچتے ہیں اور اس کی معلومات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حرکت العقلی بین المعلوم والمجہول، عقل کی حرکت معلوم اور مجہول کے درمیان۔ وتحلیل ذلک، کیسے اس کی تحلیل کی جائے گی؟ کہا ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکل، کہہ رہے ہیں جب انسان کے سامنے آتی ہے کوئی مشکل، صحیح ہے، جب انسان کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے، انسان جب کسی مشکل کو اپنے سامنے پاتا ہے، وہ مشکل کیا ہے؟ مجہول۔ کیا ہے؟ مجہول۔ جیسے میں نے آپ سے کوئی ایک ایسا سوال کیا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، میں نے کہا بتائیے قسطنطنیہ کہاں موجود ہے؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال آپ کے سامنے آیا، ایک مشکل آئی، ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے۔ اب اس مشکل کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اپنی عقل کے میں موجود جو معلومات ہیں اس میں آپ زور ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یا مثلا جب آپ کچھ پڑھ کر آتے ہیں امتحان گاہ میں اور امتحان دینے بیٹھتے ہیں، جب سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک سوالات آپ کے لیے کیا ہیں؟ مشکل ہیں، مجہول ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے۔ کیا کریں گے؟ پھر اپنے ذہن پہ جو معلومات آپ کے ذہن میں مخزونہ ہیں اس میں آپ تلاش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکل، مشکل یعنی مجہول، وعرف انہ من ای انواع، اور جان لیا کہ وہ کس نوع کی مجہول ہے، ان ای انواع المجہولات، یعنی کس نوع کی مجہولات ہے۔ مثلا مولانا اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جب 10 سوال آپ کو کرنے ہیں امتحانات میں تیسرا سوال جو ہے، اب آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے نا یہ کس بحث سے مرتبط ہے، کس کے بعد آیا تھا، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد آ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں وعارف انہ، اور جان لیا آپ نے کہ من ای انواع المجہولاتی ہوا، کہ وہ کس مجہولات سے ہے۔ تو جب یہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو لکھوایا تھا کہ جو مجہول ہے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی جہت سے کیا ہو؟ معلوم ہو۔ تو اگر آپ نو پہچان گئے تو اس کو تلاشنا آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ آسان ہو جائے گا۔ فزع عقلہ الی المعلومات الحاضرہ، تو چلی جائے گی اس کی عقل ان معلومات کی طرف جو موجود ہے۔ عندہ المناسبہ لنوع المشکل، اس کے نزدیک جو مناسب ہے اس مشکل کے مناسبت سے۔ مثلا جو ہم نے مثال آپ کو امتحان کے پرچے کی تھی، تیسرا سوال اگر قضایا کے بارے میں تھا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جان لیا کہ یہ بحث ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ قضایا میں۔ مثلا انواع التلازم بین القضایا میں نے آپ سے پوچھ لیا، اب آپ کو نہیں معلوم، انواع التلازم لکھیے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک مشکل سے آپ کے سامنے آئی، اس مشکل سے آپ نے نو کو پہچانا کہ کس باب سے ہے، یہ کون سی بحث سے ہے، تو قضایا کی بحث سے ہے، اس سے آپ کو پہنچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ وعندئذ یبحث فیہا، اور جب آپ اس کی نوع کو جان جائیں گے تب اس میں کیا کریں گے؟ بحث کریں گے، اس میں تلاش کریں گے۔ وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا، اور اسی میں گھومتے رہیں گے۔ اچھا اس کی عقل کیوں جاتی ہے مولانا؟ مجہول کو معلومات کیوں جاتی ہے؟ تاکہ جو مجہول ہے اس کو معلوم کر سکے۔ دیں گے ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر حب اطلاع کی غرض پیدا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ انسان جاننا چاہتا ہے کہ نہیں جاننا چاہتا ہے؟ کہیں سے آواز آ رہی ہے، آپ جا کے ضرور دیکھیں گے کیوں آ رہی ہے۔ وجہ کیونکہ انسان کے اندر اس طرح کی خدا نے مزاج میں رکھ دیا ہے کہ انسان
चीजों को जाने और सीखे। कहना ये तरद्ददू क्या है, बेतौजीह नज़री इलैहा। कह रहे हैं फिर उसकी वयतरद्ददु बैनहा बेतौजीह नज़री इलैहा, से फिर उनके दरमियान यानी मालूमात के दरमियान तरद्दुद करेगा, यानी उसमें तलाश करता रहेगा बेतौजीह नज़र, ताकि उस नज़र को क्या करे, मुवज्जह कर सके, यानी जो सवालात हैं उन सवालात को क्या कर सके, एक जिहत दे सके। वयस्आ इला तंज़ीमिहा, और जब पा जाता है तो कोशिश करता है कि उसको क्या करे, मुनज़्ज़म करे। अब आपको याद आ गया अनवाउत तलाज़ुम क्या है, तो अनवाउत तलाज़ुम में फिर आप जब पता चल गया तो आप क्या करेंगे, उसको मुनज़्ज़म करेंगे। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। वयस्आ इला तंज़ीमिहा, फिर कोशिश करता है उसके मुनज़्ज़म करने की। फिर ज़हन कहाँ करते हैं, ये लिख देते हैं फौरन के ज़हन में करते हैं, ज़हन में। हत्ता युअल्लिफल मालूमात अल्लती तस्लहु लिहल्लिल मुश्किल, यहाँ तक कि उन मालूमात को वो जमा कर ले कि जो मुश्किल को हल करने के लिए क्या है, काबिल हैं। आई समझ में। कि सीधे जो ज़हन में आता है इंसान लिख देता है, मुरत्तब करता है कि नहीं, ज़हन में तरतीब देता है। तो इसीलिए कहा हत्ता युअल्लिफल मालूमाती, यहां तक के मालूमात को क्या करे, जमा करे। अल्लती तस्लहु लिहल्लिल मुश्किल, जो उस सवाल का जवाब बन सके, यानी उस मुश्किल का हल बन सके। फ़इज़ा इस्तताअ ज़ालिक, तो अगर उसने इस काम को अंजाम दे दिया, ववजद मा युअल्लिफुहु लितहसील ग़रदिह, और उसने वो चीज पाली कि जो उसके मकसद को हासिल करने में क्या हो, युअल्लिफुहु, ववजद मा युअल्लिफुहु, वो उसने वो पा लिया कि जो बना दे उसका, जमा कर दे, लितहसील ग़रदिही, सही है, ताकि उसका मकसद क्या हो जाए, हासिल हो जाए। तहर्रक अक़्लुहु, तो उसकी अक्ल हरकत करती है। हीनइज़िन मिनहा, यानी मिनल मालूमी इलल मतलूब, कहाँ हम आ जाते हैं, मतलूब तक, यानी जो हमारा मकसद था, जो हम जानना चाह रहे थे, फिर हम उधर पलटते हैं। आनी मारिफतल मजहूल, यानी मजहूल को जानना, व हल्लल मुश्किल, और मुश्किल को हल करना। तो जब हम ये सब काम अंजाम देते हैं मौलाना, कि कोई सवाल हमारे सामने आता है और सवाल के हम जवाब को तलाश करते हैं, तो इस वक्त क्या होता है, फतमुर्रु अलल अक्ल, तो उस वक्त अक्ल पर गुजरता है। इदन बिहादत तहलीली खमसतु अदवारेन, इस तहलील में 5 दौर से अक्ल क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, कोई भी मुश्किल हमारे सामने आएगी, उस मुश्किल का हल करने के लिए जब हम अपने जहन में, अक्ल में दौड़ क्या करेंगे, गौर फिक्र करेंगे और फिर नतीजे तक पहुंचेंगे। तो इन मराहिल में सबसे पहले हमारी अक्ल कितने मराहिल से गुजरेगी, 5। सबसे पहला मरहला कौन सा होगा मौलाना, मुवाजहतुल मुश्किल, मुश्किल का सामना। कोई एक सवाल आया जिसका जवाब आपको बराह रास्त नहीं आता, लेकिन क्या करते हैं, आप इम्तिहान में बैठे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जहन पे गौर डालते हैं, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, फिर उसको सेट करते हैं, सेट करते जो आता है आप क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। कह रहे मुवाजहतुल मुश्किल, पहले मुश्किल का सामना होगा मौलाना। वो मुश्किल क्या होगी, मजहूल, सही है। फिर देखिए मौलाना, दूसरा मरहला क्या होगा, मारिफतु नौइल मुश्किल, नौए मुश्किल को जानना।
فقد یواجہ المشکل، ممکن ہے کہ کسی مشکل کا سامنا ہو، ولا یعرف نوعہ، لیکن اس کی نوع بھی اس کو پتا نہ ہو۔ کبھی کبھی آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی سوال آپ سے کیا جاتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ سوال کس اس میں کیا جا رہا ہے، کیا جاننا چاہ رہا ہے سامنے والا، آپ کو واضح نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آپ اس کا جواب معین نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح؟ تو کس اس سے پوچھا گیا ہے؟ تو کہا نوع کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فقد یواجہ المشکل، ممکن ہے کہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے، ولا یعرف نوعہ، لیکن وہ اس کی ولا یعرف نوعہ، لیکن وہ اس کی مشکل کو نہیں جانتا کہ کس نوع کی ہے۔ پھر دیکھیے مولانا، جب نوع مشکل کو آپ جان گئے تو کیا ہوگا پھر؟ آپ حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونۃ عنده، عقل حرکت کرے گی مجہول سے کس طرف؟ معلومات جو آپ کے ذہن میں پہلے سے کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ مخزونہ نے جو خزانہ ہیں، جو اسٹور ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ پھر کیا ہوگا مولانا؟ پھر حرکت العقل ثانیاً، پھر دوسری مرتبہ حرکت عقل کرے گی کہاں؟ بین المعلومات، معلومات کے درمیان۔ پہلے تو مشکل سے آپ کہاں مشکل کا سامنا ہوا، اس کی نوع کو جانا، کس اس کا عنوان کا سوال ہے، پھر سوال کو سمجھ گئے آپ کس نوع کا ہے، پھر آپ جو ہیں وہاں سے حرکت کر جائیں گے کدھر؟ ان معلومات کی طرف، اس بارے میں جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس طرف، صحیح ہے؟ اور للفحص عنہا، تاکہ اس میں کیا کریں؟ پھر آپ معلومات کے درمیان تلاش کریں گے۔ وتألیف ما یناسب المشکل، اور وہ چیز جمع کرنے کی کوشش کریں گے جو مشکل کے کیا ہو؟ مناسب ہو، ویصلح لحلہ، اور اس مشکل کو حل کرنے کے قابل ہو۔ اور جب ایسی چیز مل جائے گی مولانا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پانچویں اور آخری حرکت، حرکت العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تالیفہ، عقل کی حرکت ہوگی اس معلوم سے جس کو آپ نے بنایا ہے اور جمع کیا ہے، مما عنده، جو اس کے پاس تھا، الی المطلوب، کہاں تک؟ مطلوب تک، یعنی اس حل مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ وهذه الادوار الثلاث الاخیرہ والحرکات الثلاث هي الفکر والنظر، صحیح ہے؟ اور یہ ادوار ثلاثہ یعنی کون سا مولانا؟ لاسٹ کے تین کون سے ہیں؟ ایک تو دوسرا نہیں، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یعنی مشکل سے معلوم کی طرف، پھر معلومات کے درمیان، اور اس کے بعد معلوم سے مجہول کی طرف۔ یہ جو تین حرکتیں ادوار ہیں، وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، یہ آخری تینوں دور، وَالْأَوِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاث، یہ تینوں حرکتیں، هِيَ الْفِكْرُ وَالنَّظَرُ، یہی فکر ہے اور یہی نظر ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى حَرَكَةُ الْعَقْلِ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ، اور یہی مراد ہے عقل کی حرکت معلومات اور مجہول کے درمیان۔ وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةِ، اور یہ ادوار خمسہ مولانا، قد تمر علی الانسان فی تفکیرہ، انسان کی فکر میں گزرتے ہیں، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، لیکن وہ اسے محسوس نہیں کرتا۔ یعنی جتنے بھی عملیہ فکر ہوگا اس میں تمام چیزیں جو ہیں ان پانچ چیزوں سے گزریں گی۔ لیکن اس میں مولانا تھوڑا سا ہو سکتا ہے، مثلا کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کو بہت جلدی سے سیدھے کہاں سے ادھر مشکل ہے فوراً اس کا حل دے دے گا، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، آئے سمجھ میں؟ وہ کیا کرے گا؟ ہم نے کہا لا نفی جنس کی خبر کیا ہوگی؟ جس نے نحو نہ پڑھی وہ بتا دے گا، یا جس نے پتا چلا کہ ابھی کیا پڑھا ہے
یعنی مثلا یہی نحو مقدمات ہی پڑھی ہے، اس سے کوئی دقیق پوچھ لے، اگر سوال آپ پوچھ لیں تو کیا ہوگا؟ کر سکتا ہے؟ اس کو حل نہیں دے گا. یا ممکن ہے ابھی نیا پڑھا ہے تو جواب دینے میں اس کو کیا ہوگا؟ وقت لگے گا، فکر سوچے گا، پھر بولے گا. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تھے ایران سے جو اصل ترکی کے تھے، جب وہ عربی بولنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں آپ عربی بولتے ہیں تو میں اس کو فارسی اور فارسی سے پھر کس میں ترکی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تب میرے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے میں تھوڑا دیر سے جواب دیتا ہوں چونکہ ان کی اصل زبان ترکی تھی. تو کہا آپ جب بولتے ہیں تو ہم عربی سے کرتے ہیں فارسی میں، فارسی سے کرتے ہیں ترکی میں، تب بات کو ہم سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں وقت لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے. اور ایک ہے کہ جس کی عربی بہت اچھی ہو وہ کیا کرے گا؟ بات کو فوراً درک کر لے گا. تو اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ کہہ رہے وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةُ، یہ پانچوں دور قد تمر علی الانسان، انسان پہ گزرتے ہیں، فی تفکیرہ، جب وہ سوچتا ہے، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، صحیح ہے لیکن وہ اسے محسوس نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازُهَا غَالِبًا بِأَسْرَعِ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، کہہ رہے ہیں کبھی کبھی فکر اس مرحلے کو پار کر لیتی ہے پلک جھپکنے کی مدت میں، اس سے بھی تیز. عَلَىٰ أَنَّهَا لَا يَخْلُو مِنْهَا إِنسَانٌ فِي أَكْثَرِ تَفْكِيرَاتِهِ، اور لیکن انسان زیادہ تر اپنے فکر میں ان پانچ مرحلوں سے خالی نہیں. کہا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان پلک جھپکنے سے کم مدت میں جواب دے دے. میں نے پوچھا آپ نے کہا پانی، سوچنے کی ضرورت پڑی. کیوں؟ کیونکہ اس کا استعمال ہم نے اتنی کثرت سے کر لیا ہے کہ ہمیں زیادہ فکر کی ضرورت نہیں پڑی. کہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، زیادہ تر فکر ایسی ہے کہ جس میں انسان کیا کرے گا؟ ان پانچ مراحل سے گزرے گا. وَلِذَا قُلْنَا، اسی لیے ہم نے کہا اِنَّ الْإِنسَانَ مَفْطُورًا عَلَى التَّفْكِيرِ، جو ابتدا میں کہا گیا تھا. صحیح ہے کہ جہاں حاجت الی المنطق کہا تھا وہاں پہ یہاں پہ کیا کہا تھا؟ اِنَّ الْإِنسَانَ مَفْطُورٌ عَلَى التَّفْكِيرِ، کہ بے شک انسان فطری طور پر پیدا اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ فکر کرے. صحیح ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کل بات ہوگی کہ جس کے قوت حدس کہا جاتا ہے، کہ جیسے مولائے کائنات نے کہا تھا سلونی سلونی، اس لیے کہ یہ کائنات میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے تمہارے لیے یہ 5 انگلیاں. تو وہ لوگ کیسے جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ بھی ان 5 مرحلوں سے گزرتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.